بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارا ٹاپک ہے برائیونیا البا۔ برائیونیا البا ہومیوپیتھک میں بہت زیادہ استعمال کی جانے والی اور بہت جانی پہچانی دوائی ہے۔ اس دوا کی خشکی نظر انداز نہیں کی جا سکتی۔ منہ سے لے کر مقعد یعنی ریکٹم، بڑے پیشاب تک کی جو جگہ ہوتی ہے، پاخانے کی جگہ ہوتی ہے، وہاں تک کی خشکی اہم ہوتی ہے اور اس کی علامت ہوتی ہے۔ باقی جسم پر بھی خشکی پائی جاتی ہے۔ تمام تکالیف حرکت سے بڑھتی ہیں اور آرام کرنے سے ان تکالیف میں کمی واقع ہوتی ہے۔ پیاس اہم ہوتی ہے۔ زیادہ وقفہ سے مریض زیادہ مقدار میں پانی پیتا ہے۔ خواتین میں حیض کی بجائے نکسیر پھوٹتی ہے۔ برائیونیا البا میں خشک کھانسی اور ایسی خشک کھانسی ہوتی ہے جس میں مریض کو اٹھ کر بیٹھنا پڑتا ہے۔ اگر لیٹا ہوا ہو تو اٹھ کر بیٹھنا پڑتا ہے۔ کھانسی بالخصوص رات کو اس کے ساتھ قے ہو جاتی ہے، الٹی ہو جاتی ہے۔ ایسی کھانسی جس کے ساتھ مریض کو الٹی آ جاتی ہے، یا بچوں میں اکثر یہ تکلیف دیکھی جاتی ہے کہ بچوں کو کھانستے کھانستے الٹی آ جاتی ہے۔ اس طرح کی علامات میں کھانسی کے علاج کے لیے برائیونیا البا دی جا سکتی ہے۔ بچوں کو بھاگنے دوڑنے سے کھانسی بڑھتی ہے، اس طرح کی کھانسی میں بھی برائیونیا البا دی جا سکتی ہے۔ اس دوا کی تمام تکلیفوں میں حرکت سے اضافہ ہوتا ہے اور آرام کرنے سے اس کی تکالیف بڑھتی ہیں۔ برائیونیا البا ایک ایسی دوائی ہے جس میں حیض کی بجائے نکسیر پھوٹتی ہے۔ یہ خواتین میں ہوتا ہے ایسا۔ صبح کے وقت نکسیر آنے سے درد کم ہو جاتا ہے۔ حیض میں اگر درد ہو تو جو صبح کے وقت نکسیر پھوٹتی ہے تو اس میں اس درد میں کمی ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی سر درد ہو یا باقی درد ہوں تو اس میں بھی نکسیر پھوٹنے سے کمی ہو سکتی ہے۔ کان کے نقائص کے باعث چکر آتے ہیں اور کان میں گرج سنائی دیتی ہے۔ آنکھ میں درد، ایسا درد جو چھونے یا حرکت کرنے سے بڑھے۔ برائیونیا البا میں چکر آتے ہیں، متلی، اٹھنے پر بے ہوشی آتی ہے، سر درد جیسے سر پھٹ جائے گا اور ہر چیز سر سے باہر آ جائے گی۔ مریض کا منہ خشک، ہونٹ کٹے پھٹے، ہضم کی خرابی اور منہ کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے۔ تمباکو پینے والوں کے نچلے ہونٹ کی جلن برائیونیا البا کی علامت ہے۔ پیاس زیادہ اور زیادہ وقفے سے مریض زیادہ پانی پیتا ہے۔ صفراوی قے آتی ہے، کھانا کھاتے ہی قے ہو جاتی ہے، الٹی ہو جاتی ہے۔ گرم مشروبات سے برائیونیا البا کی علامات بڑھتی ہیں۔ معدہ چھوا جانا، ٹچ کرنا معدے کو برداشت نہیں ہوتا۔ کھانے کے بعد معدہ میں دباؤ جیسے پتھر رکھا ہوا ہو۔ موسم گرما کے دوران آنے والی نظام انہضام کی خرابیاں برائیونیا البا کو طلب کرتی ہیں۔ جگر کے مقام پر سوجن یا دکھن پائی جاتی ہے، یا دونوں تکالیف ہوتی ہیں، سوجن بھی ہوتی ہے اور دکھن بھی ہوتی ہے۔ دباؤ سے، کھانسنے سے اور سانس لینے سے اس تکلیف میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے درد میں اضافہ ہوتا ہے۔ برائیونیا البا میں قبض، پاخانہ سخت، خشک اور جلا ہوا ہوتا ہے۔ صبح کے وقت تکلیف میں اضافہ ہوتا ہے۔ حرکت سے، گرم موسم میں گرم ہونے کے بعد سرد مشروبات سے تکلیف میں اضافہ ہوتا ہے۔ برائیونیا البا کی علامات گرمی سے بڑھتی ہیں۔ حیض وقت سے قبل اور مقدار میں زیادہ آتا ہے۔ حرکت سے زیادتی ہوتی ہے اور چیرنے پھاڑنے والا درد ہوتا ہے۔ حیض دب جانے سے نکسیر آتی ہے۔ بیضۃ الرحم میں سوئیاں چبھتی ہیں اور چھونے سے حساس ہوتا ہے۔ پستان یعنی جو خواتین میں بریسٹ ہوتے ہیں وہ گرم محسوس ہوتے ہیں، سخت ہوتے ہیں اور پینفل ہوتے ہیں، درد ہوتا ہے ان میں۔
پستان کو تھام کر رکھتی ہیں خواتین، ان کو سہارا دے کے رکھتی ہیں، بریسٹ کو سہارا دے کے رکھتی ہیں۔ اور بریسٹ کا پھوڑا، پستان کا یعنی پھوڑا، ایام حیض میں ناک سے بار بار خون آتا ہے، نکسیر پھوٹتی ہے بار بار، حیض کی بے قاعدگی اور ساتھ نظام انہضام کی خرابیاں برائیونیا البا کو طلب کرتی ہیں۔ 2 حیضوں کے درمیان درد اور پیٹ اور پیڑوں میں شدید دکھن ہوتی ہے۔ نرخرا یعنی گلا، سانس کی نالی میں دکھن ہوتی ہے اور آواز بگڑ جاتی ہے، گلا بیٹھ جاتا ہے۔ خشک کھانسی جو سانس کی نالی کے بالائی حصے میں خراش کے ساتھ آتی ہے۔ رات کو خشک کھانسی لازمی اٹھ کر بیٹھنا پڑتا ہے۔ زیادتی کھانے پینے سے ہوتی ہے۔ زنگاری رنگ کی بلغم نکلتی ہے، یعنی ریڈش ہلکا زنگ کا سا بلغم نکلتا ہے، زنگ کے کلر کا، جس طرح لوہے کو زنگ لگا ہوا ہو اور اس رنگ کا بلغم نکلتا ہے۔ گہرا سانس لینے کی خواہش ہوتی ہے لیکن لینا دشوار ہوتا ہے۔ سانس میں دقت اور سانس کی رفتار تیز ہوتی ہے، حرکت کرنے سے زیادتی ہوتی ہے۔ کھانسی اس احساس کے ساتھ کہ کھانستے کھانستے مریض ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ سر کو سینے میں دبانے کی خواہش کرتا ہے، سینے کو سہارا دیتا ہے۔ بلغم اینٹ کے رنگ کی سخت اور جیلی کے گولوں کی طرح نکلتی ہے، جیسے میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ زنگاری رنگ کی بلغم نکلتی ہے۔ گرم کمرے میں داخل ہوتے ہی کھانسی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ بھاری پانی پینے اور اچانک موسمی تبدیلی سے بھی پیدا ہونے والی جو شکایات ہوتی ہیں ان میں بھی برائیونیا البا کامیابی سے استعمال کی جا سکتی ہے۔ اچانک موسم کے گرم سرد ہونے کی وجہ سے جو تکالیفیں ہوتی ہیں ان میں برائیونیا البا کام آتی ہے۔ بائیں بازو اور ٹانگ کی مسلسل حرکت، اس میں بھی برائیونیا البا کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ برائیونیا البا کی معاون ادویات میں ایلومینا اور رسٹاکس شامل ہیں۔ برائیونیا البا کو ہم ایکونائٹ، ایلومینا، کیمفر اور کیمومیلا اور کافیا کروڈا سے اینٹی ڈوٹ کر سکتے ہیں، اس کے اثرات کو ہم ختم کر سکتے ہیں۔ برائیونیا البا کو چھوٹی طاقتوں میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور بڑی طاقتوں میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ برائیونیا البا میں کامنلی 3x اور اس سے پھر 30، 200 اور 1 اور اس طرح کر کے بڑی طاقتوں میں بیماری اور اس کی علامات کے حساب سے ہومیوپیتھک ڈاکٹر استعمال کراتے ہیں۔ برائیونیا البا کا جو مدت اثر ہے وہ 7 سے 21 دن ہے۔ یہ تو تھیں برائیونیا البا کی بہت ہی اہم اور مرکزی علامات۔ اگر ان علامات کو ہم ذہن نشین کر لیں تو ہم آسانی کے ساتھ برائیونیا البا کے مریض کو پہچان سکتے ہیں اور برائیونیا البا کو پرسکرائب کر کے مریض کو شفا یاب کر سکتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند نہیں آئی تو آپ کو ڈس لائک کرنے کا یا ناپسند کرنے کا حق حاصل ہے۔ اپنے اور میرے ریلیشن کو پختہ کرنے کے لیے، جوڑنے کے لیے میرے ہومیوپیتھک انفارمیشن والے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو جنٹل ٹچ بھی دے لیں تاکہ میری تمام آنے والی ویڈیوز آپ کے موبائل یا لیپ ٹاپ اسکرین تک پہنچتی رہیں۔ ہومیوپیتھک ریمیڈیز آپ جانتے ہیں کہ بے ضرر ہوتی ہیں، ان کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے میری کوشش ہے کہ ہومیوپیتھک ریلیٹڈ انفارمیشن، معلومات، ادویات سے آگہی کو آگے سے آگے پھیلایا جائے، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچایا جائے۔ لہٰذا اس کوشش میں آپ میرا ساتھ دیں اور میری ویڈیوز کو اپنی کانٹیکٹ لسٹ میں، واٹس ایپ گروپس میں اور فیس بک پر ضرور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہومیوپیتھک میڈیسنز کے بارے میں جانیں اور ان سے مستفید ہوں۔ دوستو، کسی بھی ہومیوپیتھک میڈیسن کو استعمال کرنے سے پہلے اپنے قریبی ہومیوپیتھ سے ضرور ڈسکس کر لیں۔ اسی کے ساتھ ڈاکٹر جعفر منج کو اجازت دیجیے۔ میں انشاءاللہ بہت جلد آپ کی خدمت میں کسی ہومیوپیتھک ریمیڈی یا صحت کی بات کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتا ہوں۔ اللہ حافظ۔